بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز طلباء کرام، آپ سب کیسے ہیں؟ آج ہم کتاب ہدایہ جلد رابع میں سبق نمبر 113 کو پڑھیں گے۔ ہمارے آج کے سبق کا عنوان ہے تینوں ائمہ کرام رحمہم اللہ تعالی کے دلائل۔ یہ ہمارے سبق کا حصہ اول ہے۔ آئیے پہلے اپنے آج کے سبق کی عبارت کو پڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لأبی یوسف رحمہ اللہ ان باستحقاق بعض شائع ظہر شریک ثالث لہما والقسمۃ بدون رضاہ باطلۃ کما اذا استحق بعض شائع فی النصیبین وہذا لأن باستحقاق جزء شائع ينعدم معنى القسمة وهو الإفراز لأنه يوجب الرجوع بحصته في نصيب الآخر شائعا بخلاف المعين، ولهما أن معنى الإفراز لا ينعدم باستحقاق جزء شائع في نصيب أحدهما، ولهذا جازت القسمة على هذا الوجه في الابتداء بأن كان النصف المقدم مشتركا بينهما وبين ثالث، والنصف المؤخر بينهما لا شركة لغيرهما فيه، فاقتسما على أن لأحدهما ما لهما من المقدم وربع المؤخر يجوز، فكذا في الانتهاء، وصار كاستحقاق شيء معين بخلاف الشائع في النصيبين، لأنه لو بقيت القسمة لتضرر الثالث بتفرق نصيبه في النصيبين، أما ها هنا فلا ضرر بالمستحق فافترقا۔ آئیے اب ہم اپنے سبق کی عبارت کا ترجمہ کرتے ہیں۔ امام ابو یوسف رحمہ اللہ کی دلیل یہ ہے کہ بعض شائع کے استحقاق سے ان دونوں شرکاء کا ایک تیسرا شریک بھی نکل آیا اور اس کی رضامندی کے بغیر تقسیم باطل ہے، جیسا کہ اس وقت باطل ہوتی ہے جب دونوں حصوں میں بعض شائع مستحق نکل آئے، یعنی بعض پھیلے ہوئے حصے میں کوئی مستحق نکل آئے، اور یہ اس وجہ سے ہے کہ اس جزء شائع میں حقدار نکل آنے کی وجہ سے تقسیم کا معنی یعنی افراز وہ معدوم ہو جاتا ہے، اس لیے کہ یہ استحقاق اس حصے کے بقدر دوسرے کے حصے میں رجوع کو ثابت کرے گا جو استحقاق شائع یعنی پھیلا ہوا ہو، بخلاف المعین، بخلاف معین استحقاق کے، یعنی وہاں دوسرے کے حصے میں حق ثابت نہیں ہوگا۔ ولہما، اور طرفین کی دلیل یہ ہے کہ ان دونوں میں سے کسی ایک کے حصے میں جزء شائع کے استحقاق کی وجہ سے افراز کا معنی لا ینعدم معدوم نہیں ہوا، اسی وجہ سے ابتدا میں اس طریقے پر تقسیم جائز ہے کہ نصف مقدم شریکین اور ثالث کے مابین مشترک ہو، اور نصف مؤخر صرف شریکین کے درمیان مشترک ہو، لا شرکت لغیرہما فیہ، کسی تیسرے کی اس میں شرکت نہ ہو۔ فاقتسما، پھر یہ دونوں اس طور پر تقسیم کریں کہ جو کچھ ان کے حصے میں ہے اس میں سے ایک کے لیے مقدم اور پچھلے حصے کا ربع ہو تو یہ تقسیم جائز ہے۔ فقضا فی الانتہائی، لہذا اسی طرح انتہا میں بھی ایسی تقسیم بطریق اولا درست ہوگی۔ وسارا، اور یہ ایسے ہی ہو گیا جیسے کسی شیء معین کا استحقاق ہو، بخلاف الشائع فی النصیبین، بخلاف اس شائع کے اس پھیلے ہوئے حق کے جو دونوں حصوں میں ہو، لأنہ لو بقیت القسمۃ، اس لیے کہ اگر یہاں تقسیم باقی رہی، لتضرر الثالث، تیسرے کو ضرر پہنچے گا کہ اس کا حصہ تقسیم ہو گیا ہے دونوں حصوں میں۔ اما ہا ہنا، بہرحال یہاں
تو اس حق والے کو کوئی ضرر نہیں ہے، لہٰذا دونوں مسئلے جدا جدا ہیں۔ آئیے اب ہم اپنے سبق کی تشریح کو دیکھتے ہیں۔ پہلے امام ابو یوسف رحمہ اللہ تعالیٰ کی دلیل کو ذکر کیا جا رہا ہے۔ لِأَبِي یوسف رحمہ اللہ، امام ابو یوسف رحمہ اللہ کی دلیل یہ ہے کہ ان باستحقاق بعض شائع ظہر شریک ثالث لہما، کہ جب تیسرا آدمی حقدار ٹھہرا اور اس کا حق بھی دونوں کے حصے میں پھیلا ہوا تھا، تو جب اس کا حق دونوں کے حصے میں موجود ہے تب یہ سمجھا جائے گا کہ وہ تیسرا شخص عبد الرحمن وہ بھی ان دونوں کا شریک نکل آیا۔ اور یہ قاعدہ ہمیں معلوم ہے کہ شریک کی رضامندی کے بغیر جو تقسیم ہوتی ہے وہ تو باطل ہوا کرتی ہے۔ والقسمت بدون رضاہ باطلۃ، تو تقسیم تو اس شریک ثالث کی رضامندی کے بغیر باطل ہوئی، لہٰذا جب وہ تقسیم ہی باطل ہو گئی تو پھر ہم اس حکم کو، اس فیصلے کو کیسے برقرار رکھیں گے؟ اس کی آگے مثال دی، کما اذا استحق بعض شائع فی النصیبین، کہ اگر دونوں شرکاء کے حصے میں کسی شخص کا ایسا حق نکلے جو پھیلا ہوا ہو تو تقسیم آپ کے ہاں بھی باطل ہوتی ہے۔ یعنی امام ابو یوسف رحمہ اللہ یہ مسئلہ اپنی بات کی تائید میں پیش کر رہے ہیں کہ جیسے احمد اور حماد دونوں کے حصے میں الگ الگ طور پہ عبد الرحمن دعویٰ کرتا ہے کہ احمد کے حصے میں سے بھی کچھ میرا ہے، حماد کے حصے میں سے بھی کچھ میرا ہے۔ مثلا وہ کہتا ہے کہ ان کو جو 6 مرلے ملے ہیں تو ان میں سے 2 مرلے اس طرف میرے ہیں احمد کے پلاٹ میں، اور 2 مرلے حماد کے پلاٹ میں میرے ہیں۔ تو جیسے آپ کے ہاں دونوں طرف جب کسی کا پھیلا ہوا حق نکل آئے اور وہ اس کا مدعی ہو تو آپ بھی تقسیم کو باطل مانتے ہیں، لہٰذا اس قیاس پر اگر کسی ایک کے حصے میں بھی کسی تیسرے شخص کا شائع حق وہ نظر آ جاتا ہے تو ہم اس تقسیم کو بھی باطل قرار دیں گے۔ وہذا سے اس تقسیم کے ٹوٹنے کی وجہ بتا رہے ہیں، لأن باستحقاق جزء شائع، کہ جب ایک کے حصے میں شائع طور پر دوسرے کا حصہ نکل گیا، ایسا حصہ نکلا جو پھیلا ہوا ہے، متعین نہیں ہے، تو اس کے نتیجے میں کیا ہوگا؟ تقسیم میں جو افراز اور الگ الگ کرنے کا معنی ہے وہ معدوم ہو جائے گا، کہ تقسیم کا جو مقصد تھا وہ ختم ہو جائے گا۔ یعنی عدیم معنی القسمت وہو الافراز، کہ اب یہاں تقسیم کا معنی نہیں پایا جا رہا، وہو الافراز، اور تقسیم کا معنی کیا تھا؟ افراز، یعنی ہر ایک کا حصہ الگ الگ کر کے دینا۔ کیوں نہیں باقی رہا؟ لأنہ سے اس کی وجہ بیان کر رہے ہیں، لأنہ یوجب الرجوع، اس لیے کہ یہ استحقاق رجوع کو ثابت کرے گا، بحصتہ فی نصیب الآخری، مثال کے طور پہ احمد کے حصے میں حق نکلتا ہے تو یہ رجوع کو ثابت کرے گا بحصتہ، اس اپنے حصے کی وجہ سے، فی نصیب الآخر، دوسرے کے حصے میں، شائعاً، اس حال میں کہ وہ حق تو پھیلا ہوا ہے۔ یعنی جب تیسرا آدمی آئے گا اور وہ تیسرا آدمی آ کر حماد کے حصے میں لینے کا دعویٰ کرتا ہے، مثلا اس تصویر میں دیکھیں، عبد الرحمن آ کر یہ کہتا ہے کہ حماد کے حصے میں 2 مرلے میرے ہیں۔ جب اسے پوچھا جاتا ہے کہ وہ کہاں پہ ہیں 2 مرلے، وہ کہتا ہے یہاں کارنر پہ نہیں ہیں، بس اس میں سے 2 مرلے میرے ہیں، 6 مرلے میں سے وہ پھیلے ہوئے ہیں، مجھے نہیں معلوم ہیں صحیح اس میں۔ تو جب عبد الرحمن حماد سے 2 مرلے لے گا تو پھر یہ حماد رجوع کرے گا احمد کی طرف، تاکہ یہ اپنا حصہ احمد کے برابر کرے، کہ اب یہاں پہ احمد کو 6 مرلے ملے ہیں، اگر حماد سے 2 مرلے عبد الرحمن نکال لیتا ہے تو حماد کے پاس 4 مرلے بچ جائیں گے، جبکہ احمد کے پاس 6 مرلے ہوں گے، تو 6 اور 4 10 ہوئے، لہذا ان کو تقسیم کیا جائے گا، تو حماد 1 مرلہ اور اس کا مطالبہ کرے گا۔ تو اب جب یہ حماد
احمد سے اپنا آدھا حق وصول کرے گا کہ اس نے جو 2 مرلے ادھر دیے تھے تو 1 مرلہ اپنی طرف سے 1 مرلہ احمد کی طرف سے. تو اب جب حماد احمد سے کہے گا کہ آپ اپنے حصے میں سے 1 مرلہ زمین مجھے دے دیں تاکہ میرے بھی 5 مرلے ہو جائیں، آپ کے بھی 5 مرلے رہیں، تو اب یہاں تقسیم ٹوٹ جانی چاہیے. بخلاف المعین، ہاں معین کمرہ وہ حصے میں نکل آتا، کوئی معین حصہ عبد الرحمن کا نکلتا تو اس میں صورت یہ ہوتی کہ اس کی قیمت دے دیتا تو پھر تقسیم نہ ٹوٹتی. مثلا جیسے یہاں عبد الرحمن نے اپنے حق کا دعویٰ کیا، جب اس سے پوچھا کہ بھئی آپ کے 2 مرلے کہاں پہ ہیں، تو اس نے کہا یہ جو کارنر پہ اس کونے میں ایک کمرہ بنا ہوا یہ پورے 2 مرلے کا ہے، بس میں اپنا یہی کمرہ لوں گا. تو اب اس صورت میں حماد اس سے کہتا ہے کہ یار آپ کمرہ ادھر ہی کھڑا رہنے دو، یہ کمرہ چونکہ ایک طرف موجود ہے، کسی تجربہ کار شخص سے اس کی قیمت لگوا لیتے ہیں، میں آپ کو اس کی قیمت دے دیتا ہوں، آپ مجھ سے اس کی قیمت لے لیں، ہم تقسیم کو نہیں توڑتے. تو اس صورت میں یعنی جب کسی ایک کے حصے میں باہر سے آنے والا حق کا دعویٰ کرے اور وہ دعویٰ بھی حصے معین سے متعلق ہو، وہ حصہ متعین ہو، تو اس صورت میں تقسیم نہیں ٹوٹتی. ہمارا آج کا سبق نمبر 113 اسی پر مکمل ہوا.